اکثر اوقات جب ہم نے کوئی خطا یا غلطی نہیں کی ہوتی اور ہمیں مورد الزام ٹھہرا دیا جائے تو یہ ہمیں جذباتی طور پر اور جسمانی طور پر پریشان کرتا ہے، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ ہم اس چیز سے نکلنے کے لیے، اس الزام سے بچنے کے لیے مختلف طریقہ کار اپناتے ہیں تاکہ ہم پر جو الزام لگائے گئے ہیں ہم اس سے بچ سکیں۔ لیکن ہم اگر اپنے مسیح کی زندگی میں دیکھیں تو ایسا نہیں تھا۔ اس نے ایک پاکیزہ زندگی گزاری، وہ پاک اور صاف تھا۔ لیکن اگر ہم اس کی صلیبی زندگی کے بارے میں غور کریں، اس کے صلیبی سفر کے بارے میں غور کریں، تو بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ اس پر بے شمار الزام لگائے گئے۔ یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ غلط ہے، لیکن اس کے باوجود خداوند خاموش رہے، کیونکہ ان کا مقصد اپنی فتح مندی یا اپنی کامیابی ہرگز نہ تھا، بلکہ انہیں پتا تھا کہ اس سارے راستے سے گزرنے کے بعد ان کی قوم، ان کی امت کے حق میں فتح یابی آئے گی۔ اس لیے ہمیں بھی اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم مشکل اور پریشانی یا الزامات کی زد میں آتے ہیں تو کیا اس سارے حالات میں ہم اپنی فتح یابی چاہتے ہیں یا ہم چاہتے ہیں کہ خداوند کا نام جلال پائے۔ یسایہ 53 باب اس کی 12 آیت۔ وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ مسیح نے کیوں خطا کاروں کے ساتھ شمار ہونا پسند کیا؟ اس کے اس قدر پست ہو جانے کے بہت سارے اسباب تھے۔ اس طرح وہ ہمارا مؤثر شفاعت کرنے والا ٹھہرا۔ کسی مقدمے میں ملزم اور اس کا وکیل ایک طرف ہوتے ہیں۔ قانون کی نگاہ میں ملزم اور اس کا وکیل ایک ہیں۔ جب گناہ گار کی خدا کے تخت عدالت کے سامنے پیشی ہوتی ہے تو مسیح بھی حاضر ہوتا ہے۔ وہی الزام کا جواب دیتا ہے۔ وہ اپنے چھیدے ہوئے پہلو اور ہاتھ پیروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کی جگہ جن کی وہ نمائندگی کرتا ہے انصاف کے مطالبے کا جواب دیتا ہے۔ ان کے ساتھ ایک ہوتے ہوئے وہ اپنے خون کا واسطہ دیتا ہے، یہاں تک کہ منصف فیصلہ سناتا ہے کہ انہیں جانے دو کیونکہ ان کا فدیہ دیا جا چکا ہے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح خطاؤں کے ساتھ شمار کیا گیا تاکہ ہمارے دل اس کی طرف کھینچے چلے جائیں۔ کون ایسے شخص سے خوف کھائے گا جس کا نام اسی فہرست میں درج ہے جس میں اس کا اپنا ہے؟ ہم بڑی دلیری کے ساتھ اس کے پاس آ کر اپنے گناہ کا اقرار کر سکتے ہیں۔ جو ہم میں شمار ہوا وہ ہمیں کبھی مجرم نہ ٹھہرائے گا۔ وہ خطا کاروں کی فہرست میں درج ہوا تاکہ ہم مقدسین کی سرخ فہرست میں شامل کیے جائیں۔ وہ مقدس تھا اور اس کا نام مقدسین کی فہرست میں تھا۔ اس کے برعکس ہم مجرم تھے اور ہمارا نام مجرموں کی فہرست میں تھا۔ اس نے اپنا نام گناہ گاروں کی سیاہ فہرست میں منتقل کر دیا۔ اس عمل سے ہمارے نام مجرموں کی فہرست میں سے نکال کر مقبول لوگوں کی فہرست میں منتقل کیے گئے۔ جو کچھ ہمارا تھا مسیح نے لے لیا، اور جو کچھ اس کا تھا اس نے ہمیں دے دیا۔ اے ایماندار، جو خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا اس کے ساتھ ایک ہونے پر خوشی منا، اور ان کے ساتھ شمار ہونے کا ثبوت دے جو مسیح میں نئے مخلوق ہیں۔ آمین۔ کتنی خوبصورت اور اچھی بات ہے کہ خداوند نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا۔ اس نے ہمارے تمام گناہوں کا فدیہ دیا، اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے وہ یقیناً خطا کاروں میں شمار کیا گیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی قربانی سے ہمیں اپنی طرف کھینچ لے۔ لیکن ہمارے لیے خداوند آج کے دن یہ یقیناً ایک اچھی بات ہے کہ آپ نے ایک فدیہ دینے والا ہمارے لیے بھیجا، جس نے ہماری خطاؤں کو اٹھا لیا۔ دعا اور منت کرتے ہیں کہ جب مسیح نے ہمارے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے، ہمیں یہ توفیق دیجیے کہ ہم مسیح کی زندگی کو دیکھتے ہوئے
اپنی زندگیوں کو مسیح کی زندگی میں ڈھالنے والے ہوں۔ یقیناً یہ مسیح کا احسان ہے کہ جب ہم گناہ میں ڈوبے ہوئے تھے تو وہ اس دنیا میں آیا تاکہ ہمیں اپنے ساتھ آسمانی مقاموں پر لے جا سکے۔ آج کے دن میں ہمارے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے، یہ سمجھنے کا مقام ہے کہ کیا ہم مسیح کو ہر وقت اذیت میں رکھنا چاہتے ہیں، یا اس کی ایک دفعہ کی اتنی بڑی قربانی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو خداوند کی مرضی کے مطابق اور یسوع کی زندگی کے مطابق ڈھالنے والے ہوں۔ اور یہ سب کرنے کے لیے یقیناً ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو خداوند کے تخت کے تابع کر دیں، خداوند کے تخت کے سامنے لے آئیں، اپنی غلطیوں کو، اپنی خطاؤں کو، اپنی کمزوریوں کو جانیے اور یسوع سے طاقت اور قوت مانگیے کہ وہ آپ کو ہمت اور طاقت دے تاکہ ہم اپنی ان خطاؤں کو، اپنی ان کمزوریوں کو دور کرتے ہوئے مسیح کے جلال میں داخل ہونے والے ہوں، کیونکہ ہم یسوع کے خون کے وسیلہ سے نئے مخلوق بن گئے ہیں۔ اس لیے یہ ہمارے لیے خوشی منانے کا مقام ہے، کیونکہ ہمارے نام گنہگاروں سے اور مجرموں کی فہرست سے نکل کر یسوع کے ساتھ آسمان پر لکھے گئے ہیں۔ آج کے دن میں خداوند ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں، آپ کی اس عظیم محبت کے لیے، آپ کے اس فضل کے لیے جو آپ نے ہم پر کیا۔ یقیناً ہم گنہگار ہیں اور ہم اس لائق نہ تھے، لیکن یہ آپ کی الہی محبت ہے کہ آپ نے ہمیں اپنے خاندان کا رکن ہونے کے لیے چن لیا۔ ہمیں شکر گزار رہنا سکھائیے۔ شکر گزاری کی حالت میں رہتے ہوئے ہم ہمیشہ کسی بھی حال میں ہوں، ہمارے دل ہمیشہ شکر گزاری سے بھرے رہنے چاہیے۔ یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔